عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اصل اہمیت ہے. باقی تو سارے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی اپنی سطح کے اوپر ملاقات کر بھی سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں, ہو بھی سکتا ہے, لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ مولانا کو پہلے تسلی تو ہو, کیونکہ مولانا سمجھتے ہیں کہ جس دن عمران خان اور ان کی ملاقات ہوگی, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کرے گی, تو یہ کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ پھر مولانا کے ساتھ وہی سلوک نہیں کریں گے جو زرداری اور شہباز شریف نے ان کے ساتھ کیا. سو ونس بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے مولانا صاحب جو پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. تو اگر گنڈا پور کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے مولانا صاحب کی اور اس میں کوئی ایک آدھ سیٹ ایم این اے کی, دو ایک سیٹیں ایم پی اے کی اگر دے بھی جائیں جے یو آئی کو, تو اس میں بھی مولانا صاحب میرے خیال میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا. لیکن مولانا این جی او نہیں چلا رہے, نہ ہی پی ٹی آئی این جی او چلا رہی ہے. ایک پولیٹیکل ڈیل آپ کو دینی پڑے گی, وہ ہو سکتی ہے, اس میں صرف یہ بھی نہیں ہے, وہ مطلب بلوچستان میں ان کا انفلوئنس ہے, آپ وہ دے سکتے ہیں, آپ انہیں اور چیزیں جو ہے وہ تو ایک بنائی جا سکتی ہیں, وہ پرابلم نہیں ہے. بٹ دا ریئل پرابلم از فرسٹ دیٹ ہاؤ ٹو اینڈ دس ڈیفیسٹ, اینڈ دین عمران خان, میں تو خان صاحب کو خط لکھنے لگا ہوں اور ان سے میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ نے یہی لیڈرشپ رکھی جو ابھی ہے تو یہ تو پی ٹی آئی عملاً ختم کر دیں گے. آپ پریکٹیکلی پی ٹی آئی جو ہے آلریڈی جس قدر ڈکلائن کے اوپر ہے, اگر آپ اس لیڈرشپ کو چینج نہیں کرتے ہیں تو پی ٹی آئی پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تاڑی ملاقات نہیں ہو رہی, ہماری تو رکی ہوئی ہیں ملاقاتیں, تاڑی ملاقات نہیں ہو رہی, اس سے خط لکھنے کی لوڑ آپ پائے خط گی. لکھنا پڑے گا. اگر یہ اس دفعہ بھی 9 تاریخ کو ہے ہمارا وہ کیس, اگر اس تاریخ کے اوپر بھی وہ کیس نہ ہوا تو پھر انہیں خط لکھ کے میں خان صاحب کو کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ لیڈرشپ نہیں بدلی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی عملاً, اور اس کو بچانے کے لیے موجودہ لیڈرشپ آپ تبدیل کریں. اس میں تبدیلی جو ہے اس میں نئی لیڈرشپ کون سی آنی چاہیے؟ کئی آ سکتے ہیں, تانوں لے کے آنا چاہیے. پولیٹیکل لوگ بنائی ہم نے, ہمیں تو لانا ہی چاہیے, لیکن چلیں اگر ہمیں نہیں بھی لانا تو دیکھیں اور بڑے اچھے اس میں لوگ ہیں ہمارے, جو لوگ ایسے چلے جی ہمیں آپ چھوڑ دینا چلے فی الحال. آپ مجھے بتائیں اعجاز چودھری صاحب کی کیا انپٹ ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں, محمود الرشید کی کیا انپٹ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا انپٹ ہے, یاسمین راشد کی کیا انپٹ ہے, عمر چیمے کو کون پوچھ رہا ہے. اس کے بعد جو آپ کے ڈاکٹر عارف علوی صاحب باہر ہیں, ان لوگوں کی کیا جو ہے وہ اس وقت انپٹ ہے, وہ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. سو پی ٹی آئی کی جو ایگزسٹنگ لوگ بھی ہیں ان کی بھی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا اسٹرکچر میں. عارف علوی صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کرے باہر بیٹھ کے. کیا اہمیت ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کسی ڈیسیجن میکنگ میں وہ شامل. کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے علوی صاحب. نہیں ہے, اور پھر سچی بات یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل بھی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نان سیریس قسم کے لوگ ہیں اور ہی از ناٹ کمفرٹیبل. سو عارف علوی صاحب بھی جو ہے اس لیڈرشپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. اچھا, یہ کہاں تک لے کے جائیں گے ساری چیزوں کو؟ مطلب کہ آپ نے ایک بات تو کی کہ جناب یہاں پہ ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ جناب جو لوگ ہیں, ووٹر ہے, سپورٹر ہے, اس کی جناب وہ بھی ڈس ہارٹ ہو رہا ہے, اور اس لیڈرشپ سے کئی مرتبہ ڈچ بھی ہو چکے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے نا جی, ووٹر سپورٹر کو ڈچ کر چکے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ مولانا کا بھی ان کے ساتھ ہے, اور لیڈرشپ چینج کرنی چاہیے. تسی نہ نہیں دس رہے کہ کیڑا لیڈر آوے تو جڑا وہ رکھ لیں گے. نہیں, وہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا نا. ٹھیک ہے, آپ کی سجیشن تو ہوگی نا کوئی. وہ تو خان صاحب کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ جس کو بھی وہ کنسیڈر کرے, اور وہ اپنا فیصلہ تو وہ خود ہی کریں گے نا. موجودہ جو لوگ ہیں بہرحال یہ نہیں چلا سکتے. اچھا, تاڑا کی فیوچر ہے پی ٹی آئی؟ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے تو ہم بھی آج اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتے. ہمیں کیا پرابلم تھی. سو یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ودن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جناب یو آر ٹرائنگ یور یہ جو بیسٹ, پوسٹ 9th میں جو لوگ ہیں, اوکے چلیں, وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا فولڈز آف پی ٹی تو آئی. ظاہر ہے وہ تو کریں گے نا. انہوں نے تو اپنے وقت پہ ہوا ہے نا کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. لیکن قربانیاں جو دی ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے دی ہیں جو 9th میں سے پہلے پی ٹی آئی میں شامل تھے. اس کے بعد جو آئے وہ تو صرف چوری کھانے والے ہیں نا. یہ تو سارے چوری کرنے والے اکٹھے ہوئے گا. یہ جو بات ہو رہی تھی گرینڈ الائنس کی رمضان سے پہلے, رمضان کے دوران, وہ ساری چیزیں فلاپ ہو گئی. اگر تو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ہی خان صاحب نے ریلائی کیا اور یہ گرینڈ الائنس کے اوپر اور پالیٹکس کے لیے اگر انہوں نے سلمان راجہ اور رؤوف حسن اور شبلی فراز اور گوہر اور یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہی رہنا ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو عملی طور پہ ختم ہو گئی ہے, اور یہ مکمل ختم ہو جائے گی. جس طرح سے کے پی کے لوگ اب ایک دوسرے دست و گریباں ہیں, جس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں, پھر ان 3-4 کی جو حالت ہے ابھی آپ دیکھیں گے
اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں کوئی پروٹیسٹ ہے اس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. نہ کوئی بات. سیمی بلوچ جو ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے دن رات آسمان ایک کیا, وہ رہا ہوئیں, انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا پی ٹی آئی کا. اختر مینگل صاحب کے یہ گئے ہیں راجہ صاحب, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پنجابی جو مزدور قتل ہوئے ہیں ان کا ذکر تک نہیں کیا, اور بلکہ بتایا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں اور خون جو ہے وہ زیادہ اہم ہے باقی پاکستانیوں سے. اس طرح سے تو نہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک نیشنل پارٹی ہے, اس کا ایک نیشنل کلر ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو 3 پارٹیاں ہیں وہ اسی لیے تو امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے کہ ان کا نیشنل کلر ہے. وہ کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے, وہ قوم پرست نہیں ہے, وہ مذہبی دہشت گرد نہیں ہے. تو یہ جو ایشو ہے اس کو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. عمران خان کو نکالنے کی آج 606 دن ہو گئے ہیں, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور بس وہ صرف جاتے ہیں ہر 2-3 مہینے بعد باہر. لنڈن چلے گئے جہاں پہ ہم سب ای سی ایل کے اوپر ہیں اور یہاں پہ ہم کیس سارے بھگت رہے ہیں. یہ ہر 2-3 مہینے بعد لنڈن چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, فنڈنگ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور فنڈنگ یہ ساری پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے اچھا, یہ کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ خیر سلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرینڈ الائنس ختم ہو گیا, وہ میچور نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کے بعد پروٹیسٹ جو اس کے ساتھ لنکڈ تھا عید کے بعد جو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہ دیکھیں نا گرینڈ الائنس میں مولانا فضل الرحمان سے جو اگر آپ دیکھیں, میری بھی ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ بھی ان کو سمجھتے ہیں, وہ دیکھیں وہ بڑے شارپ سیاستدان ہیں. وہ یہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے ویسے لوگ تو نہیں ہے نا. اب آپ نے جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جانا ہے تو آپ خود چلے جائیں, مولانا کو کسی اتحادی کو نہ پوچھیں. آپ چلے جائیں جب چیف جسٹس بلائے تو آپ خود چلے جائیں, پھر آپ کسی کو نہ پوچھیں. آپ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مذاکرات کرنے چلے جائیں پھر بھی آپ اکیلے چلے جائیں, پھر بھی کسی کو نہ پوچھیں. تو مجھے بتائیں وہ کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ میں لائیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ آپ نے انہیں دھوکہ ہی دے دینا اینڈ پہ. اچھا, سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آبویس. سو بہت سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ درمیان ہے بٹوین مولانا صاحب. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور دوسرا سیدھی بات ہے مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی ٹیم ہے یہ انڈر 19 پلیئرز ہیں, اور وہ یہ کچھ سیریس لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ کوئی بات چیت کی جا سکے. تو یہ جو ان کی ایک ڈیلیگیشن ملاقات ہونی تھی عمران خان سے, اس کا آؤٹ کم کیا؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک کوئی اس طرف بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی. گنڈا پور کی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اصل اہمیت ہے. باقی تو سارے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنی اپنی سطح کے اوپر ملاقات کر بھی سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں.